بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی کے در و دیوار ہیں، صحابہ کرام کو بلایا گیا ہے، سارے صحابہ جمع ہیں۔ ایسا تب ہوتا تھا جب کبھی کسی اہم مسئلے پر ڈسکس ہوتی، کبھی جنگ کے لیے جانا ہوتا۔ آج صحابہ حیران ہیں، آقا بخار کے ساتھ ہیں اور پھر بلایا گیا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ اتنے میں حجرہ انور کا دروازہ کھلتا ہے، میرے آقا دو صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ ممبر پر جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے آقا کے ہاتھوں میں راشہ ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میرے آقا اعلان کرتے ہیں، میرے صحابہ، میں نے زندگی آپ میں گزاری ہے۔ میں نے جب پہلے دن اعلان نبوت کیا تھا، مکہ والوں سے بھی میں نے یہی کہا تھا، اے مکہ والو، میں نے 40 سال آپ میں گزارے ہیں، میرا چلنا، میرا بیٹھنا، میرا اٹھنا، میرا سونا آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی میں اپنی شخصیت کو پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو آئے وہ مجھ سے بدلہ لے، یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ ہر طرف سے پورے صحابہ کا مجمع خاموشی ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک موقع پر جنگ کا میدان تھا، صف سیدھی کرتے ہوئے آپ نے مجھے درہ مارا تھا، یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا۔ آقا نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو بدلہ لے لے۔ سب صحابہ حیران ہیں، عکاشہ کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ سارے عکاشہ کی طرف دیکھتے ہیں، عکاشہ خیر تو ہے، ہوش میں تو ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ مگر عکاشہ کہتا ہے، نہیں یا رسول اللہ، میں بدلہ لوں گا۔ میرے آقا نے جناب بلال کو بلایا، ہے بلال، جی لجپال، فرمایا، جا فاطمہ زہرا سیدہ کائنات کے گھر میں درہ پڑا ہے، وہ لے آ۔ جناب بلال چلتے ہوئے گھبرائے ہوئے جاتے ہیں، عکاشہ کو کیا ہو گیا ہے؟ جا کر سیدہ کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ میں بلال ہوں۔ بلال کیسے آنا ہوا؟ سیدہ، آقا درہ مانگ رہے ہیں۔ سیدہ کائنات نے کہا، آج تو آقا کی طبیعت ناساز ہے، پھر درہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ جناب بلال نے کہا، عکاشہ صحابی نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ سیدہ کائنات گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے آ رہے ہیں، درہ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ عکاشہ سے کہنا، میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، میرے بابا بخار سے ہیں، مہربانی کرنا، جو تو نے بدلہ لینا ہے ان معصوم حسن اور حسین سے لے لو۔ میں نے تو ان کو جنا بھی اس لیے ہے کہ نبی کی عظمت پر قربان ہو جائیں گے۔ اب جناب بلال نے جناب حسنین کریمین کو ساتھ لیا، درہ اٹھایا، مسجد نبوی میں آئے۔ آقا نے حسن و حسین کو دیکھا، فرمایا، اس کو ساتھ میرے پاس لے آؤ، ادھر بٹھا دو۔ حسن و حسین وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب درہ آقا نے کہا، یہ لو عکاشہ۔ اب عکاشہ آگے بڑھتا ہے، عکاشہ کے قدموں پر کسی کے ہاتھ آتے ہیں، نیچے دیکھتا ہے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ عکاشہ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ، میرے ہاتھوں کا واسطہ، میں تیرے پیروں پر ہاتھ رکھتا ہوں، خدا را ایسا کام نہ کرو۔ عکاشہ کہتا ہے، نہیں، میں بدلہ لوں گا۔ پھر آگے چلتا ہے تو ایک اور ہاتھ قدموں پر آتے ہیں، نیچے دیکھا تو جناب علی ہیں، کہہ رہے ہیں، عکاشہ ایسا نہ کرو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ نہیں، میں آقا سے بدلہ لوں۔ سارے صحابہ حیران، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں روا، مسجد نبوی میں رونے کی آوازیں۔
اور اکاشا ہے کہ کہتا ہے میں بدلہ لوں گا۔ اکاشا خدا کا نام لے، ہر صحابی یہ چاہتا ہے مجھ سے بدلہ لے لے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ آقا کی طبیعت ناسازگار ہے، اکاشا آگے بڑھتا ہے، درہ لیتا ہے، اب درہ اونچا کرتا ہے اور آقا کو مارنے لگتا ہے، اور پھر کہتا ہے آقا جس وقت آپ نے مجھے درہ مارا تھا آپ کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، مہربانی کریں قمیض اتاریں۔ آقا نے قمیض اتاری، اکاشا نے درہ پھینکا، آقا کے جسم سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کون کہتا ہے کہ اکاشا بدلہ لینا چاہتا تھا؟ اکاشا تو نبی کے جسم کو چومنا چاہتا تھا۔ آقا کے جسم سے میرا جسم مس ہو گیا ہے، مجھے جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ اب ہر طرف فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، اور میرے آقا بول اٹھے کسی نے جنتی جوان کو دیکھنا ہے تو میرے اکاشا کو دیکھ لے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی نبی کے ساتھ، یہ صحابہ کا عشق تھا نبی کے ساتھ، یہ آقا کے ساتھ پیار ہے۔ احباب ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدتوں کا دامن تھامے رکھیں، محبتیں وافر کر دیں آقا کے لیے، عقیدتیں اپنے آقا پر نچھاور کر دیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، اے محبوب ان کو کہہ دو میری اتباع کریں۔ اتباع میں سب سے پہلے محبت ہوگی تو اتباع ہوگا۔ نبی کے ساتھ محبت، نبی کے ساتھ پیار، نبی کے ساتھ عشق، اس لگن ہونا چاہیے کہ صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا۔ آقا نے بال ترشوائے تو انہوں نے اکٹھے کر لیے، آقا نے وضو کیا تو پانی نیچے نہیں جانے دیا، یہ نہیں دیکھا قرآن میں یا حدیث میں کہیں پر ہے یا نہیں۔ صحابی آقا کا خون پی لیتا ہے، زمین میں دفن کروں آقا کا خون نہیں، اس نے پی لیا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہاں پر لکھا ہے۔ جب محبت کی بات آتی ہے، جب عشق کی بات آتی ہے، جب پیار کی بات آتی ہے تو پھر لکھا ہوا نہیں دیکھا جاتا، بس یہ ضرور دیکھا جاتا ہے قرآن اور حدیث کے متضاد بات نہ ہو، ورنہ قرآن و حدیث کی اگر مخالفت نہیں ہے تو پھر عشق سے کہتا ہے کہ چلتے جاؤ، نبی کے ساتھ محبت کرتے جاؤ، نبی کے ساتھ پیار کرتے جاؤ، اور پھر ناخن اپنے آخری وقت آنکھوں پر رکھوا کر کہتے ہیں میری بخشش کا یہی زبان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کے ساتھ محبت کا دامن پکڑنے کی توفیق دے اور ساری زندگی آقا کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔